میں ایک اپنا کالم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے جرم، جمہوریت اور سیاست۔ اسے میں نے 1995 میں لکھا تھا۔ پچھلے دنوں ہم کناٹ پلیس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بس کے اندر سے لوگوں نے ایک نوجوان کو کھینچ کر باہر نکالا اور لگے اس کی پٹائی کرنے۔ پتہ چلا کہ اس نوجوان نے کسی کی جیب کاٹ لی ہے۔ پٹائی کے دوران ایک صاحب نے اس سے پوچھا، یہ بتا تیرا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ نوجوان نے کہا، میں تو اکیلا ہی یہ کام کرتا ہوں اور میرا تعلق کسی گروہ یا پارٹی سے نہیں ہے۔ ان صاحب نے کہا، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تیرا تعلق جیب کتروں کی کس ٹولی سے ہے، بلکہ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تیرا تعلق کس سیاسی پارٹی سے ہے، کانگریس سے، جنتا دل سے، بی جے پی سے یا کس سے؟ نوجوان نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، صاحب جی، میں تو نرا اور خالص جیب کترا ہوں اور میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے۔ میں لوگ کسی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ نوجوان جیب کترا ہے اور اس کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے۔ بعد میں اس جیب کترے کو جب پولیس کے حوالے کیا گیا تو ایک اور صاحب نے کہا، آپ لوگوں نے یہ غلط کیا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سیاسی آقا کا وہاں کوئی فون آ جائے گا اور یہ چھوٹ جائے گا۔ اگرچہ سارے لوگ اس کے مخالف تھے، لیکن ہمیں نہ جانے کیوں اس نوجوان پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے جس طرح اقبال جرم کیا تھا، اس سے تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نوجوان کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہوتا تو یوں آسانی سے اقبال جرم نہ کرتا۔ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ سوشلزم کا نام لے کر لوگوں کی جیب کاٹ سکے یا ملک کی سالمیت اور اس کی تہذیب کی بقا کا حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ وہ تو سراسر جیب کترا تھا اور جیب کترے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ برے کام کا کوئی اچھا سا عنوان کس طرح رکھ لیا جا سکتا ہے۔ جب سے ملک کی سیاست میں جرائم پیشہ افراد کے شامل ہونے کی اطلاعات ملنے لگی ہیں، تب سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سیاستدان کون ہے اور مجرم کون ہے، جرم کہاں ختم ہوتا ہے اور سیاست کہاں شروع ہوتی ہے۔ اب سے کچھ ہی دن بعد ہم اپنی آزادی کی 48ویں سالگرہ منانے والے ہیں۔ ہمارے قومی رہنماؤں نے آزادی کے بعد جب جمہوریت کو اپنا لیا تھا تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ ہماری قوم جمہوریت کا یہ حشر کر دے گی۔ پچھلے دنوں چیف الیکشن کمشنر TN سیشن نے کہا تھا کہ اتر پردیش اسمبلی کے جملہ 425 ارکان میں سے 180 ارکان جرائم کا باضابطہ ریکارڈ رکھتے ہیں اور ان کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے۔ گویا جرائم کا ریکارڈ رکھنے والے مزید 40-50 ارکان اسمبلی منتخب ہو جائیں تو یہ نہ صرف خود اپنی ایک الگ پارٹی بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر اپنی حکومت بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ ہمارا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ملک کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر سیاسی جماعتیں فلاح و بہبود اور ملک کی خوشحالی کے بلند باغ دعوے نہ کریں، بلکہ جرائم کو ہی انتخابات کا بنیادی موضوع بنائیں اور اپنے منشور میں اس طرح کی سہولتوں کا اعلان کرے کہ ہر رائے دہندے کو سال میں قتل کی 2 وارداتیں کرنے، 10 ڈاکے ڈالنے، 5 افراد کو اغوا کرنے کی سہولت حاصل رہے گی، جیب کاٹنے کی کھلی آزادی رہے گی، فسادات کرانے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، ڈاکوؤں اور نقب زنوں کی سہولت کے لیے عوام کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنے گھروں کو مضبوط تالوں سے بند نہ کیا کریں، بلکہ ملک میں تالے بنانے کے کاروبار پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ جو کوئی تالا بناتے ہوئے پکڑا جائے گا اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا جائے گا
جب عملی سیاست میں جرم کو ہی کلیدی اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے تو ہماری یہ تجویز بھی ہے کہ کیوں نہ اسکولوں کے نصاب میں جرائم کی باضابطہ تعلیم دی جائے۔ بہت زیادہ تعلیم کے حصول سے جرائم کی شدت مجروح ہوتی ہے اور آدمی میں بلا وجہ سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، جس سے آدمی میں انسانی جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی کو اب انسانی جذبات کی نہیں، حیوانی جذبات کی ضرورت ہے۔ پچھلے ہفتے جب سیاست میں جرائم پیشہ افراد کے غلبے کا سارے ملک میں چرچا ہونے لگا تو برسر اقتدار پارٹی کے ایک اہم لیڈر نے کہا کہ غنڈے، بدماش اور غیر سماجی عناصر صرف حکمران پارٹی میں نہیں ہیں بلکہ ملک کی ساری جماعتیں ایسے عناصر سے بھری پڑی ہیں۔ کسی ایک پارٹی کو دوش دینا مناسب نہیں ہے۔ اس بیان میں بے بسی کے ساتھ ساتھ جس ڈھٹائی کا اظہار کیا گیا ہے اس سے ہمیں سخت کوفت ہو رہی ہے۔ اب حالت یہ ہو جائے گی کہ کوئی ڈاکہ پڑے تو لوگ پولیس اسٹیشن جانے کے بجائے سیدھے سیاسی جماعتوں کے دفتروں پر جائیں گے کہ بھیا ڈاکو اگر آپ کی پارٹی میں موجود ہوں تو ان سے کہہ کر ہمارا مال واپس کرا دیجیے۔ کچھ مال پارٹی فنڈ میں بھی رکھ لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس پر ہمیں سندھ کے مشہور صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ جس شہر میں رہتے تھے وہاں کوئی زبردست ڈاکہ پڑا۔ کوتوال شہر نے اعلان کیا کہ جو کوئی ان ڈاکوؤں کو پکڑے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگ ڈاکوؤں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی اپنے حجرے سے غائب ہو گئے۔ مریدوں نے بہت ڈھونڈا مگر کچھ نہ پتہ چلا۔ ایک دن کسی نے آ کر اطلاع دی کہ شاہ صاحب تو شہر کے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے مرید جب ان کے پاس پہنچے اور ان سے قبرستان میں فروکش ہونے کا سبب دریافت کیا تو اس پر شاہ صاحب نے کہا، میں تو ڈاکوؤں کو پکڑنے کے ارادے سے یہاں مقیم ہو گیا ہوں۔ مریدوں نے کہا، ڈاکو آپ کو یہاں کہاں ملیں گے؟ انہیں جنگل بیابان میں ڈھونڈیے۔ شاہ صاحب نے کہا، میاں ڈاکو چاہے کہیں بھی چلے جائیں، آخر کار انہیں آنا تو یہی ہے۔ میں تو ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں سے وہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ اس طرح سے اب ہمارے ملک میں مجرمین جرم کر کے کہیں بھی چلے جائیں، آخر کو وہ پارٹی کے دفتر میں تو آئیں گے ہی۔ اصل میں ہمارے ملک میں جمہوریت کی بنیاد مصنوعی باتوں پر رکھی جا رہی ہے۔ عقیدہ اور نظریہ سب ذیلی چیزیں ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں مختلف سیاسی جماعتوں کی ریلیاں ہوتی ہیں جن میں عوام کو بسوں میں بھر بھر کے لایا جاتا ہے، وہ خود اس بات کا بڑا ثبوت ہے۔ ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس پارٹی کی طرف سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک بار ہم نے ایک ریلی میں حصہ لینے والے ایک نوجوان سے پوچھا، میاں تم کس پارٹی کی ریلی میں آئے ہو؟ معصومیت سے جواب دیا، حضور مجھے کیا معلوم، ہمارے ٹھیکیدار سے پوچھئے۔ اب تک میں ہر سیاسی پارٹی کی ریلی میں شرکت کر چکا ہوں، اس بار جلدی میں نکلنا ہوا۔ ٹھیکیدار نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہمیں کون سے نعرے لگانے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ لوگوں کو جمع کرنا بھی اب ایک پیشہ بن گیا ہے۔ پرانی دہلی میں ایک صاحب ہیں جو 2 گھنٹوں کی نوٹس پر جلسوں اور ریلیوں میں عوام کو فراہم کرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ فیکس 15 روپے چارج کرتے ہیں۔ بسوں اور لاریوں کا کرایہ اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک مالدار دوست ہر سال اردو کا ایک مشاعرہ کرتے ہیں جس میں بڑی بڑی شخصیتوں کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جاتا ہے۔ ایک سال انہوں نے ایک ممتاز شخصیت کو بطور مہمان خصوصی مدعو کر لیا، پھر سوچا کہ اگر مشاعرے میں سامعین زیادہ نہ آئے تو مہمان خصوصی کو مایوسی ہوگی۔ ہم سے مشورہ کیا تو ہم نے یوں ہی پرانی دلی کے ان ٹھیکیدار صاحب کا حوالہ دے دیا۔
غرض انہوں نے 500 افراد کو مشاعرے میں بٹھانے کا معاہدہ کر لیا اور پیشگی رقم بھی دے دی۔ مشاعرے میں سامعین آنے لگے تو دیکھا کہ اچانک 2-3 بسوں میں بھر کر کئی سادھو حضرات چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے دوست نے ٹھیکیدار سے کہا کہ مشاعروں میں ان سادھوؤں کا کیا کام؟ دست بستہ بولے، حضور ایک غلطی ہو گئی، مجھے بیک وقت ایک مذہبی تقریب اور آپ کے مشاعرے کے لیے سامعین کو فراہم کرنا تھا۔ مشاعرے کے سامعین تو غلطی سے مذہبی تقریب میں چلے گئے اور مجھے مجبوراً مذہبی تقریب کے سامعین کو مشاعرے میں لانا پڑا۔ آپ فکر نہ کریں، ہر شعر پر ایسی داد دیں گے کہ آپ ان کی سخن فہمی کے قائل ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب مشاعرہ شروع ہوا تو دیکھا کہ ان سامعین نے آداب مشاعرہ کا اتنا پاس و لحاظ رکھا کہ ہر شاعر سے اس کا ہر شعر 2 بار پڑھوایا۔ ابھی شعر ختم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سامعین مکرر ارشاد کا شور بلند کر دیتے تھے۔ نتیجے میں جس مشاعرے کو رات میں 11 بجے ختم ہونا تھا وہ رات کے 2 بجے تک جاری رہا۔ اصل میں ہمارے سماج کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ جب اقدار نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی تو آپ کو اس سے کیا مطلب کہ سیاستدان جرم کر رہے ہیں یا جرائم پیشہ افراد سیاست میں شامل ہو رہے ہیں۔